ہمارا جو اس ٹائم پہ بیسک ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی لائف میں اللہ تعالیٰ کو اول نمبر پہ نہیں رکھتے. ہم لوگوں کو اول پہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بیک پہ کر دیتے ہیں, اور پھر ہم بیٹھ کے روتے ہیں کہ او ہو ہماری زندگی میں تو پریشانیاں ہیں, ختم ہی نہیں ہوتی, مصیبتیں ہیں, لوگ ہمیں پیار نہیں دیتے, ہم لوگوں کو ویلیو دیتے ہیں, ہم پریورٹی دیتے ہیں, بٹ ان ریٹرن ہمیں کچھ نہیں ملتا. بٹ ایشو یہ ہے کہ جدھر ہمیں پریورٹی دینی چاہیے, جدھر ہمیں جس کو اول رکھنا چاہیے, ہم اس کو نہیں رکھتے, کیونکہ صرف اللہ ہی ہے جو ہمیں ریٹرن میں کچھ دے سکتا ہے, کہ لوگ کچھ بھی نہیں ہمیں دے سکتے. ہم لوگ زیادہ کچھ نہیں کریں, صرف اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اس دنیا پہ. آپ نا اللہ تعالیٰ کی ذات کو لوگوں کے موڈ پہ ابو رکھ کر دیکھیں. آپ ایک بار اللہ تعالیٰ کو پریورٹی دینا, تو آپ پر دنیا کی حقیقت اپنے آپ کھل جائے گی. سب لوگوں کی حقیقت, جن کو آپ دوست کہتے ہیں نا, جو آپ کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں, جو آپ کے فرینڈز بنے ہوئے ہیں, ان سب کی حقیقت آپ کے سامنے واللہ کھل کے رہ جائے گی. ایکچولی نا جب ہم اللہ تعالیٰ کو فرسٹ پریورٹی دیتے ہیں نا, تو ہمیں یہ سمجھ آنے لگتا ہے کہ لوگوں کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی. ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے مجھے دھوکہ دے دیا, اس نے مجھے نقصان دے دیا, میرے رشتے داروں کی وجہ سے مجھے لاس ہوا ہے, جادو ٹونا, یہ وہ, ان سب حقیقتوں سے آپ بہت دور نکل آئیں گے. آپ کی زندگی میں نا ہر چیز اپنے آپ سارٹ آؤٹ ہو جائے گی. وی آل تھنک دیٹ کہ ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں, ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے میں. نو ڈاؤٹ ہمیں اچھے لوگوں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے, جو ہمارا ٹائم ویسٹ نہ کریں, جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت سکھائیں, جو ہمیں کسی پروڈکٹیو کام میں لگائیں, یہ فضول چگلی غیبت ان سب چیزوں سے دور رکھیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہماری زندگی نا بے فضول لوگوں سے بھری پڑی ہے, جن کے ساتھ مل کر ہم اور کچھ نہیں کرتے لیکن صرف گناہ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم زندگی میں اللہ تعالیٰ کو اول نمبر پہ نہیں رکھتے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الاول. اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں کہ مجھے اول پہ رکھو, تمہاری زندگی کے سارے معاملات میں سارٹ آؤٹ کروں گا. تمہیں کوئی پریشانی بچ جائے تو کہنا. ہمیں صرف اور صرف ہمارے اللہ کی ضرورت ہے, ہمارے کریٹر کی ضرورت ہے. اگر کوئی ہماری مشکلات حل کر سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اگر کوئی ہمیں سکون دے سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے. اگر کوئی ہم پر رزق کے دروازے کھول سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے. اللہ اپنی قدرتوں اور طاقتوں میں سب سے اول ہے, اس کے مقابل میں کوئی نہیں ہے, نہ کبھی کوئی تھا نہ کبھی ہو سکتا ہے. واللہ جس دن آپ کے سامنے, آپ کی آنکھوں کے سامنے اس دنیا کا پردہ ہٹ جائے گا نا, آپ کو اللہ کی قدرتیں نظر آنے لگیں گی. آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ اللہ اپنی قدرتوں میں اور طاقتوں میں سب سے اول ہے, اس کے مقابل نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے. ہمیں یہ سمجھ میں آنے لگے گا کہ کیوں ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو چور کیے ہوئے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے اپنی زندگی میں اپنے رب کو پا لیا, انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی شان دیکھی, قدرتیں دیکھی, اور یہ تب تک آپ کو نظر نہیں آ سکتی جب تک آپ اللہ تعالیٰ کو اول نمبر پہ نہ رکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ لوگوں کو ناراض کر کے آپ کو اللہ مل سکتا ہے, اس کے علاوہ آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں مل سکتا, تو واللہ کوئی دیر نہ کریں. جو ناراض ہوتا ہے ہو جائے, جو دور جاتا ہے ہو جائے, بھاڑ میں جائے ایسا انسان آپ کے لیے جو آپ کو آپ کے رب کی وجہ سے چھوڑتا ہے, کہ آپ اپنے رب کے قریب ہو رہے ہو, وہ اس لیے آپ سے دور ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کو تو خود اپنی زندگی سے نکالیں اور ان کی بھی ہدایت کی دعا کریں. تو پھر آپ خود بتائیں, ہمیں اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے یا لوگوں کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے؟ ہم نے اپنی زندگی میں جو مقام اللہ تعالیٰ کو دینا تھا وہ ہم انسانوں کو دے دیا ہے. اور پھر واللہ جب ہم اللہ کی جگہ کسی اور انسان کو رکھتے ہیں نا, نعوذ باللہ, اس سے بڑھ کر شرک کیا ہو سکتا ہے. جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ انسان ہماری مدد کر سکتا ہے, ہم اس سے غیبی وسائل کی توقع رکھتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ہم اس انسان کو اللہ کے برابر ٹھہرا رہے ہیں, نعوذ باللہ. جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر طرح کی برابری سے پاک ہے. اللہ کے شریک کوئی نہیں ہے, اللہ پاک ہے, اللہ اول ہے.